کلپ نمبر 565۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: اور یوسف کے ساتھ قید خانے میں 2 جوان بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک آدمی دیکھتے ہیں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ اور یوسف کے ساتھ قید خانے میں 2 جوان بھی داخل ہوئے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ان 2 جوانوں میں سے ایک تو مصر کے شاہ اعظم ولید بن نزدان عملیکی کے باورچی خانے کا انچارج تھا، اور دوسرا اس کا ساقی۔ ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا، اور اس جرم میں دونوں قید کر دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے علم کا اظہار شروع کر دیا اور فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہوں۔ ان 2 جوانوں میں سے جو بادشاہ کا ساقی تھا، اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک باغ میں ہوں اور وہاں ایک انگور کی بیل میں 3 خوشے لگے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کا کاسا میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے ان انگوروں کا رس نچوڑ کر بادشاہ کو پلایا تو اس نے پی لیا۔ دوسرا یعنی کچن کا انچارج بولا، میں نے خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کے کچن میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف علیہ السلام، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ دن میں روزہ دار رہتے ہیں، ساری رات نماز میں گزارتے ہیں، جب کوئی جیل میں بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرتے ہیں اور اس کی خبر گیری رکھتے ہیں، جب کسی پر تنگی ہوتی ہے تو اس کے لیے کشائش کی راہ نکالتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بتانے سے پہلے اپنے معجزے کا اظہار اور توحید کی دعوت شروع کر دی، اور یہ ظاہر فرما دیا کہ علم میں آپ کا درجہ اس سے زیادہ ہے جتنا وہ لوگ آپ کے بارے میں سمجھتے ہیں، کیونکہ علم تعبیر ظن پر مبنی ہے۔ اس لیے آپ نے چاہا کہ انہیں ظاہر فرما دیں کہ آپ غیب کی یقینی خبریں دینے پر قدرت رکھتے ہیں، اور اس سے مخلوق عاجز ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ نے غیبی علوم عطا فرمائے ہوں، اس کے نزدیک خواب کی تعبیر کیا بڑی بات ہے۔ اس وقت معجزے کا اظہار آپ نے اس لیے فرمایا کہ آپ جانتے تھے کہ ان دونوں میں ایک عنقریب سولی دیا جائے گا، اس لیے آپ نے چاہا کہ اس کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کریں اور جہنم سے بچا دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر عالم اپنی علمی منزلت کا اس لیے اظہار کرے کہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں تو یہ جائز ہے۔ سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل کی تنگ و تکلیف دہ زندگی میں بھی کس قدر پیارا اور دل نواز کردار ہے۔ کاش کہ ہم عافیت کی زندگی میں ہی ایسے کردار کو اپنانے کی کوشش کر لیں۔ قید کی حالت میں بھی تبلیغ۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اکابر اولیاء کرام بھی جہاں عافیت کی حالت میں دین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، وہیں قید و بند کی صعوبتوں میں بھی انہوں نے اپنے قول اور عمل کے ذریعے تبلیغ دین کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا، جن میں ایک بہت بڑا اور عظیم نام سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ جب اکبر بادشاہ نے ملحدین اور بے دینوں کے ذریعے ایک نیا دین یعنی دین اکبری ایجاد کیا تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ملک کے طول و عرض میں دین اکبری کے خلاف اور دین اسلام کے دفاع میں مکتوبات اور مریدین کی جماعت کے ذریعے اپنی تبلیغی کوششوں کو عام کر دیا۔ پھر جب اکبر بادشاہ مر گیا اور اس کے بعد جہانگیر نے سلطنت کی زمام کار سنبھالی
تو اس نے اپنی حکومت مضبوط کرنے کے بعد حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے دربار میں بلایا اور تادیب کرنے، تہذیب سکھانے اور دربار شاہی کی تعظیم نہ کرنے کو بہانہ بنا کر انہیں قلعہ گوالیار میں قید کر دیا۔ لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہاں قیدیوں میں بھی اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو جاری رکھا، جس کے نتیجے میں ہزاروں کافر و مشرک قیدی مشرف با اسلام ہو گئے۔ اسی طرح قید خانے سے مکتوبات کے ذریعے اپنے اہل و عیال، مریدوں اور اہل محبت کو احکام اسلام پر عمل کی دعوت دیتے رہے۔ ان میں سے ایک خط ملاحظہ ہو، چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے صاحبزادوں خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ تعالی علیہما کے نام ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں: فرزندان گرامی، مصیبت کا وقت اگرچہ تلخ و بے مزہ ہے، لیکن اس میں فرصت میسر آ جائے تو غنیمت ہے۔ اس وقت تمہیں چونکہ فرصت میسر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ اور ایک لمحہ بھی فارغ نہ بیٹھو۔ 3 باتوں میں سے ہر ایک کی پابندی ضرور ہونی چاہیے۔ نمبر 1 قرآن پاک کی تلاوت، نمبر 2 لمبی قراءت کے ساتھ نماز، نمبر 3 کلمہ لا الہ الا اللہ کی تکرار۔ کلمہ لا کے ساتھ نفس کے خود ساختہ خداؤں کی نفی کریں، اپنی مرادوں اور مقصدوں کی بھی نفی کریں۔ اپنی مرادیں چاہنا یعنی جو ہم چاہیں وہی ہو جائے، گویا یہ خدائی کا دعویٰ کرنا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ سینے میں کسی مراد کی کوئی گنجائش نہ رہے اور ہوس کا خیال تک نہ آنے پائے، تاکہ حیات کی حقیقت متحقق ہو۔ نفسانی خواہشات جو کہ جھوٹے خدا ہیں کو کلمہ لا کے تحت لائیں تاکہ ان سب کی نفی ہو جائے اور تمہارے سینے میں کوئی مقصد و مراد باقی نہ رہے، حتیٰ کہ میری رہائی کی آرزو بھی جو اس وقت تمہاری سب سے اہم آرزوؤں میں ہے نہ ہونی چاہیے۔ تقدیر اور اللہ تعالیٰ کے فعل و مشیت پر راضی رہیں۔ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسے اپنا وطن سمجھیں۔ یہ چند روزہ زندگی جہاں بھی گزرے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرنی چاہیے۔ جیل میں تبلیغ کے حوالے سے ایک دوسرا واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نگہبانوں میں سے ایک شخص حسن بن قحطبہ نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی: میرا کام آپ سے مخفی نہیں ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا: اگر تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے کیے پر نادم ہو اور جب تجھے کسی مسلمان کو قتل کرنے اور خود قتل ہونے میں اختیار دیا جائے تو تم اسے قتل کرنے پر اپنے قتل ہونے کو ترجیح دو اور اللہ تعالیٰ سے پختہ ارادہ کرو کہ آئندہ تم کسی مسلمان کو قتل نہیں کرو گے اور تم نے اس عہد کو پورا کر لیا تو سمجھ لینا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی۔